السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ وزٹ ویزا، اقامہ، پاسپورٹ اور عمرہ کے بارے میں پوچھے گئے سوالوں کی جواب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اردو نیوز نے دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عربیہ میں مقیم ایک غیر ملکی ہے تو یہ ویڈیو آپ کی بہت کام کا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے، اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارے معلومات ملنے والی ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ درخواست کی اس ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات اور لوگ بھی جان سکے۔ سب سے پہلا سوال، سمیر علی نے استفسار کیا ہے، عمرہ پر جانے کے لیے کوئی خاص ٹرانسپورٹ مقرر ہے یا اپنے گاڑی پر بھی جایا جا سکتا ہے؟ جواب، سعودی وزارت الحج اور عمرہ کی جانب سے مملکت میں رہنے والوں کے لیے مرحلہ وار عمرہ پروگرام شروع کیا جا چکا ہے، جس کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد اب دوسرا مرحلہ جاری ہے، جبکہ تیسرے مرحلے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہے، جس میں بیرون مملکت سے معتمرین کو مملکت لایا جائے گا۔ وزارت الحج اور عمرہ کے اپلیکیشن اعتمرنا کے ذریعے مملکت میں رہنے والے عمرہ پر جانے کے خواہش مندوں کے لیے اندرون مکہ مکرمہ مختلف پوائنٹس پر ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی گئی ہے، جس کے ذریعے حرم شریف جانے اور عمرے کے ادائیگی کے بعد مقررہ پوائنٹ پر واپسی ہے۔ ٹرانسپورٹ کی یہ سہولت لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہے، اگر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ بصورت دیگر کسی ٹیکسی وغیرہ سے بھی حرم مکی جایا جا سکتا ہے، البتہ دیگر شہروں سے مکہ آنے والوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بہتر آپشن ہے، جس کے ذریعے آرام سے اپنے گاڑی مخصوص پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بعد مقررہ وقت کے حساب سے پہلے سے موجودہ ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے عمرہ کی ادائیگی کے لیے باسہولت حرم شریف پہنچا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال، عمران محمود نے سوال کیا ہے، وزٹ ویزا اوپن ہو گیا ہے یا نہیں؟ جواب، کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے تحت تمام ویزوں پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی تھی، تاہم اب حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں، جس کے بعد پابندیاں بھی مرحلہ وار ہٹائی جا رہی ہے۔ دیگر ویزوں کی طرح وزٹ ویزوں کا اجرا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ فیملی وزٹ ویزے کے لیے جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اگلا سوال، نصیر احمد نے سوال کیا ہے، جن لوگوں کے پاس نیا ویزا ہے ان کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ جواب، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں حالات تاحال حسب سابق مکمل طور پر معمول کے مطابق نہیں آئے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سماجی فاصلے کے حصولوں پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب سے چھٹی پر گئے ہوئے لوگوں کی مرحلہ وار واپسی کے لیے طریقہ کار پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق واپس آنے والوں کے لیے اہم ترین شرط کرونا ٹیسٹ کرانا ہے، جو سفر سے زیادہ 72 گھنٹے تک کرانا ضروری ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جن لوگوں کا نیا ویزا ہے وہ کیا کرے، اس حوالے سے نئے ویزے پر مملکت آنے والوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ بھی کرونا ٹیسٹ کرائیں گے، جبکہ دیگر احتیاطی تدابیر پر اسی طرح عمل کیا جائے گا جو دوسرے مسافروں کے لیے لازمی ہے۔ اگلا سوال، عبدالاحد نے سوال کیا ہے کہ میرے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو گئی ہے، فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہوں، کیا پاسپورٹ میں توسیع کرائے بغیر خروج نہائی لگانا ممکن ہے؟ جواب، محکمہ امیگریشن کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی لگانے کے لیے پاسپورٹ کی مدت کم از کم 60 دن ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم مدت ہونے پر فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ قانون کے مطابق اگر آپ اپنے پاسپورٹ کی تجدید کراتے ہیں تو اس میں وقت لگ سکتا ہے، تاہم اگر آپ پوری فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سفارت خانہ یا جدہ میں قونصلیٹ سے رجوع کر کے انہیں درخواست دی جا سکتی ہے، جس میں اپنی ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے موجودہ پاسپورٹ کی مدت میں عارضی طور پر توسیع کرائی جا سکتی ہے، جو 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ اس طرح آپ بغیر کسی تاخیر کے ایک ہی دن میں پاسپورٹ کی قانونی مدت بڑھا کر فائنل ایگزٹ پر وطن جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کی مدت میں اضافے کے بعد کفیل کو کہہ کر جوازات کے سسٹم میں اس کا اندراج کرائے، اس کے بعد آپ فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی پر جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال، احمد علی خان کا سوال ہے، ڈپلیکیٹ اقامہ کارڈ کے حوالے سے ہے، ان کا کہنا ہے کہ اقامہ کارڈ خراب ہو گیا ہے، دوسرا بنوانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جواب، اگر آپ کے اقامہ کارڈ کی مدت ختم ہونے کے قریب ہی ہے تو بہتر ہے جس وقت تجدید کراؤ گے اس وقت دوسرا کارڈ بنوا لو۔ عام طور پر اقامہ کارڈ 5 برس کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اگر کارڈ کی مدت کافی باقی ہے،
اس صورت میں لازمی ہے کہ دوسرا کارڈ پرنٹ کرایا جائے۔ اس کے لیے آپ کے کفیل کو جوازات سے وقت لینا پڑے گا، جس کے بعد جوازات سے دوسرا کارڈ پرنٹ کرانا ممکن ہوگا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے کچھ اہم سوالات اور ان کے جوابات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔